ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. چودہ سو 28 ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی آج آپ حضرات امام بارگاہ شاہ گردیز میں چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ گفتگو آل محمد اور مشیت خدا کے عنوان سے جاری و ساری ہے اور آپ اور ہم مل کے معرفت کی وادیوں میں سفر کر رہے ہیں. کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خلقت کائنات اور خلقت اشیاء اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اللہ نے کھلے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں کسی چیز کو خلق کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم صرف اپنے امر کو کہہ دیتے ہیں کہ چیز خلق کر دو، وہ خلق کر دیتا ہے. کل کی تقریر یاد ہے کہاں چھوڑی تھی؟ سورہ یاسین کی آخری آیتیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے کسی شے کو خلق کرنے کے لیے. علی نے کہا نا، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد. ہاں بھائی چپ ہیں آپ، اس لیے کہ عربی آپ کی زبان ہے ہی نہیں، اس لیے آپ چپ ہیں. ارے بھائی مولا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے. مولا بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے. اور ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ صرف آل محمد جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. یہی ہے نا موضوع. تو علی کہہ رہے ہیں الحمدللہ المعروف ہو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی شے خلق کرنے میں دقت نہیں ہوتی. علی کہہ رہے ہیں الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت. پاک ہے وہ ذات اور حمد ہے اس اللہ کی جو مشہور ہے، معروف ہے، حالانکہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. علی کہہ رہے ہیں، علی ہی بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت.
وہ معروف ہے، سب کا جانا پہچانا ہے، حالانکہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ والخالق من غیر رویۃ، اور ایسا خالق ہے کہ اس کو خلق کرنے کے لیے کسی نقشے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی، کسی شے کو خلق کرنے کے لیے اسے کسی نقشے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے نقشہ بنایا جائے، کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی جائیں اور اس کے بعد وہ خلق کی منزل پر آئے۔ والخالق من غیر رویۃ، ایسا خالق جو بغیر نقشے کے خلق کرتا ہے۔ الذی لم یزل قائما دائما، وہ اس وقت سے قائم ہے، لم یزل ہے، قائم ہے، دائم ہے، اس وقت سے ہے جب سے یہ چھا جانے والا آسمان بھی نہیں تھا، یہ چھا جانے والا آسمان نہیں تھا، یہ تاریک رات بھی نہیں تھی، کوئی خلقت نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، اور وہ تھا۔ علی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے، گفتگو شروع ہو گئی ہے، دستک دے رہا ہوں میں، گفتگو شروع ہو گئی، کھٹکھٹا رہا ہوں آپ کے دروازے، آ جائیں۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے اس کو کسی شے کو خلق کرنے کے لیے کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ معروف ہے اس کے باوجود کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا، وہ لم یزل ہے، قائم ہے، دائم ہے، جب آسمان بھی نہیں تھا، جب دریا اور سمندر بھی نہیں تھے، جب رات بھی نہیں تھی، جب دن بھی نہیں تھا۔ یا علی، جب یہ سب کچھ نہیں تھے تو آپ کہاں تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ وہ تھا؟ علی اپنے اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اس وقت سے تھا۔ تو یا علی، آپ کب سے تھے اس کے ساتھ؟ میں بتا چکا کہ جب سے وہ الہ ہے، جب سے وہ عبد ہے، تب سے، جب سے وہ معبود ہے، اللہ جب سے معبود ہے تب سے علی عبد ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، جب سے اللہ معبود ہے تب سے علی عبد ہے، اور اس کو ایک عبد کی ضرورت رہی ہر دور میں تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ میں معبود ہوں، میں معبود ہوں، میں ہی لائق سجدہ ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی الجھن، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی کسی شے کو خلق کرنے کے لیے۔ میں اپنے امر سے کہتا ہوں کہ خلق کر دو، میرا امر کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تسلسل ہے نا؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے امر سے کہتا ہوں کہ خلق کرو، میرا امر کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لفظ کن کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ کا امر۔ سورہ یاسین، انما امرہ، اس کا امر جب کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کے پاس اللہ کا امر آ جائے اس کے پاس اللہ والا اختیار آ جاتا ہے، اللہ والی قدرت آ جاتی ہے، اور اللہ وہ امر منتقل کرتا ہے تو اب کسی کو سوال کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس کو کیوں عطا کر دیا۔ سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ پہلے اس پر غور کرو کہ کیا اللہ اپنا امر کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اللہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنے امر کا مالک کسی کو بنا دے؟ اور اگر تم کہو گے کہ ہاں تو پھر صحیح ہے، اللہ نے اپنا امر کا اختیار منتقل کیا اپنے صاحبان امر تک۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو تم اللہ کی قدرت پر شک کر رہے ہو، اور جس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا گویا اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ جب اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنا اختیار منتقل کر سکتا ہے اور اپنا امر منتقل کر سکتا ہے، تو جس کے پاس امر منتقل کر رہا ہے پہلے اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو امر منتقل کر رہا ہوں یہ وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اس کی مرضی وہی ہے جو میری مرضی ہے، یہ وہی ہے جو میں ہوں۔ جملے جو میں کہتا ہوں یہ وہ، اب جملہ کہہ دیا آپ چپ ہو گئے، جب چپ ہو جاتے ہیں آپ تو پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے، رک جاتا ہوں میں، اب سمجھاتا ہوں میں کہ یہ وہی ہے جو میں ہوں۔ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ الہ
عبد اور معبود ایک ہو گئے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ نے کہا دیکھیے سارے معاملات حل ہوتے ہیں ایک حدیث قدسی سے, صرف جو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, کیونکہ سب سے پہلا کلام ہے, یہ سب سے پہلی گفتگو ہے, کائنات کی ابتدا ہے. کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا. اب یہ چھوڑ دیجئے کہ اے محمد میں نے تم کو خلق کیا. وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بغیر کسی کو خلق کیے پہچانا نہیں جا سکتا تھا, بغیر کسی کی تخلیق کے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے رسول میں نے تم کو خلق کیا. یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہہ رہا ہے, تو پروردگار کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ زبان نہیں رکھتا, وہ زبان نہیں رکھتا تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اور ابھی کچھ خلق بھی نہیں کیا. غور کیجیے گا, غور کیجیے گا, ابھی کچھ خلق بھی نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, ابھی تو کچھ خلق بھی نہیں کیا. جب خلق کرے گا تو پھر اس کو اپنی زبان بنائے گا, اس کو اپنا امر دے گا. ابھی تو کچھ بھی خلق نہیں کیا. ابھی وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کس سے کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے؟ بھائی زبان نہیں ہے نا, زبان نہیں ہے, آواز بھی نہیں ہے. یہ تو سب بعد میں باتیں پیدا ہوں گی نا ان کے لیے جن کو ضرورت ہے. توجہ, یہ ہمارے لیے ہے نا کہ اللہ نے اپنی زبان بنائی, اپنی آواز بنائی تاکہ بندوں تک اس کی آواز پہنچے. اور بندوں کی مجبوری ہے کہ وہ آواز سنیں, زبان سے کوئی لفظ ادا ہو تب وہ ذہن میں سمجھ سکتے ہیں. یہ بندوں کی مجبوری ہے. یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں, ابھی تو کچھ خلق ہی نہیں ہوا, ابھی تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوا. اور وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کس سے کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میں اگر بیٹھا ہوں یہاں, اس وقت بیٹھا ہوں, میں جب تک کچھ نہیں بولوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کچھ بولوں نہیں, بیٹھ جاؤں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ بول نہیں رہے, چپ ہیں. جو میرے دل میں ہے اور میں چپ ہوں, جب تک میں زبان نہیں کھولوں گا آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. جب تک میں زبان نہیں کھولوں گا آپ کو نہیں پتا چلے گا میں کیا چاہ رہا ہوں. یہ بات صرف مجھے معلوم ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. ابھی تک میں بولا نہیں ہوں تو صرف مجھے معلوم ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. جب میری مرضی ہوگی تو میں بول کے آپ کو بتا دوں گا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں بول ہی نہیں رہا. جب میں بول نہیں رہا تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. صرف مجھے معلوم ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. صرف مجھے, یا میرے حواس کو معلوم ہے, یا میرے دل کو معلوم ہے, یا میری چاہت کو معلوم ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. اور کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. کس کو معلوم ہے؟ یا تو میری خواہش جو دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو معلوم ہے, یا میرے ذہن کو یا میرے حواس کو معلوم ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں یا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں اس وقت تک یہ نہیں بتا سکتا جب تک میں بولوں نہ. صرف میرے دل کو اور میری خواہش کو پتا ہے کہ میری خواہش کیا ہے. یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے اس کی اطلاع میرے دل کو یعنی میری خواہش کو پہنچتی ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں. مثلا مجھے پانی چاہیے. جب تک یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی, جب تک ضرورت پیدا نہیں ہوگی تب تک خواہش نہیں ہوگی. توجہ کیجئے گا, تمہیدی منزلیں ہیں, موضوع پہ آ رہا ہوں. جب تک ضرورت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک خواہش پیدا نہیں ہوگی, اور جب تک خواہش پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک میں ارادہ نہیں کر سکتا. جب تک میں ارادہ نہیں کروں گا میں کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. جب تک میں کوئی عمل انجام نہیں دوں گا میں اپنا معافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا. جب تک میں اپنے معافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا تو میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو نہیں سکتا. تو سب سے پہلی چیز, کسی چیز کے عمل کے لیے سب سے پہلی چیز خواہش کا پیدا ہونا ہے. جب تک خواہش پیدا نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا.
اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اللہ نے چاہا، میں کہہ رہا ہوں اس وقت چاہ رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں کر رہا کسی سے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا، میں نے چاہا۔ یہ چاہ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مشیت، جس کے لیے قرآن نے کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری جو مشیت ہے وہی میری مشیت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا، تم وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے کسی کام کو کرنے کے لیے خواہش کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ خواہش، خواہش، یہ خواہش جو ہے ایک جذبے کا نام ہے، جذبہ ہے یہ، اور جذبے میں کبھی تغیر ہوتا ہے، کبھی تبدیلی ہو جاتی ہے، جذبہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جذبہ نیک ہوتا ہے، کبھی جذبہ بد ہو جاتا ہے، اور اگر نیک جذبہ بھی ہے تو جذبے میں کہیں شدت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جذبہ جو ہے اس میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اور جذبہ ہے خواہش کا نام۔ اور خواہش جب جذبہ ہے تو ائمہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ جذبات سے عاری ہے، جہاں جذبہ آ جائے وہاں اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ جذبے میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اور جہاں تبدیلی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے چاہا تو یہ چاہ جو ہے یہ جذبہ ہے، اور جذبے میں تغیر ہوتا ہے، اور جس چیز میں تغیر ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ گویا جذبہ اور چاہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ سے الگ ہے، لیکن سب سے پہلی مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کیا۔ دیکھیے ساؤنڈ سسٹم بالکل خراب ہے، اس لیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا میرا، میں چیخ نہیں پا رہا، ساؤنڈ سسٹم بہت خراب ہے، بہت خراب آواز ہے، مجھے نہیں پتا چل رہا میں کیا بول رہا ہوں، مجھے گلا لگانا پڑ رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آج چھٹی محرم ہو گئی تو 6 چوک 24 تقریریں تو روٹین کی ہو گئیں، اور آج 7 تقریریں کر کے یہ 7ویں تقریر ہے، اس لیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ آواز بالکل صحیح نہیں ہے، جیسے میں چیختا ہوں آواز بند ہو جاتی ہے، اس لیے میں دھیمے لہجے میں بات کروں گا، لیکن آپ کو دھیما نہیں پڑھنا ہے، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساؤنڈ سسٹم میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ سب سے پہلی چیز، تو سب سے پہلے اگر اللہ کچھ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ چاہے گا۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یکون شیئا فی الارض والسماء الا بہذہ الخصال السبع، کائنات میں کوئی شے ایسی خلق نہیں ہوتی جو ان 7 مرتبوں سے نہ گزرے، 7 مدارج سے نہ گزرے۔ پہلی چیز ہے مشیت، پھر ہے ارادہ، پھر ہے قدر، پھر ہے قضا، پھر ہے اذن، پھر ہے کتاب، پھر ہے اجل۔ پتہ نہیں آپ کی معرفتیں کہاں ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، لیکن مجھے سمجھانا ہے اپنا موضوع۔ میرے امام نے کہا کوئی بھی شے جب خلق ہونے جاتی ہے، خلق ہونے والی ہوتی ہے تو 7 درجوں سے گزرتی ہے۔ پہلا درجہ اس میں کا ہے مشیت، پھر مشیت کے بعد ہے ارادہ، ارادے کے بعد ہے قدر، قدر کے بعد ہے قضا، قضا کے بعد ہے اذن، اذن کے بعد ہے کتاب، کتاب کے بعد ہے اجل۔ اجل، اجل، الف جیم لام، اجل۔ یہ 7 مدارج ہیں کسی بھی شے کی خلقت کے لیے، یہ 7 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مشیت، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو۔ توجہ کیجئے گا، اگر یہ بات نہیں سمجھے تو پورا موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا، توجہ کیجئے گا، سب میری طرف دیکھیں اور توجہ سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں، اور بتاتے رہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بتاتے رہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بڑا دقیق موضوع ہے، بہت کم یہ ممبر سے ڈسکس ہوتا ہے، پہلی مرتبہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ کو توجہ کرنی ہے، اور یہی آپ کے راز سے پردے ہٹاتے چلی جائے گی یہی بات۔ سنیے گا اور بڑے دھیان سے سنیے گا اور توجہ سے، اور بتاتے رہنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا، میں کہہ رہا ہوں۔ 7 چیزیں، اور دوسری بات یہ کہ ابھی میرے پاس تقریباً 40 منٹ ہے، 1 منٹ کے لیے رک رہا ہوں، جس کو اٹھ کے جانا ہے ابھی چلا جائے، بیچ میں کوئی نہیں اٹھے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا، بہت اہم مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں، کوئی اگر ابھی جانا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ 20 تقریر میں میری موضوع جب میں شروع کر دوں اتنا اٹھو، اس لیے کہ میں رٹ کے نہیں آتا، رٹا ہوا نہیں ہے،
مسودہ کوئی رٹا ہوا نہیں ہے کہ رات بھر رٹ رہا ہوں، تو موقع ہی نہیں ملتا مجھے ذہن میں. بھائی بات سنو بھائی جو میں کہنے جا رہا ہوں. اس لیے بالکل توجہ رہنی چاہیے، کوئی اٹھے گا نہیں اور توجہ سے. امام کہتے ہیں کہ 7 درجوں سے گزرنا پڑتا ہے کسی بھی شے کی خلقت کے لیے. پہلا درجہ ہے مشیت. جب مشیت کا مطلب خواہش، آسان لفظوں میں کر کے بتاؤں گا، بہت مشکل مسئلہ ہے، آسان لفظوں میں کر کے بتاؤں گا. جب خواہش پیدا ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کی تو وہ خواہش ضروری نہیں ہے کہ ارادے میں بدل جائے. درجے پھر یاد کر لو. پہلا درجہ ہے مشیت، دوسرا ہے ارادہ، تیسرا ہے قدر، چوتھا ہے قضا، پھر ہے اذن، پھر چھٹا ہے کتاب، اور آخری ہے اجل. 7 ہو گئے خصال سب. 7 خصال، یہ 7 خصلتیں ہوتی ہیں جب شے خلق ہو رہی ہوتی ہے. پہلی چیز ہے مشیت یعنی خواہش. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنے جاتا ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی خالق، تو پہلے اس کے خواہش پیدا ہونا لازمی ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں مشیت. پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خواہش. اور خواہش جب پیدا ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خواہش ضروری نہیں ہے کہ ارادے میں بدل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ کی زبان میں سمجھا دوں، جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو 50% ہوتا ہے، کریں یا نہ کریں. 50% پازیٹیوٹی کی منزل پر ہوتی ہے، 50% ہاں کی منزل پر، اور 50% نہ ہوتی ہے. اس میں جب کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس میں 50% ہاں ہوتی ہے اور 50% نہ ہوتی ہے. جب وہ خواہش 100% ہاں میں بدل جاتی ہے تو اس بدل جانے کا نام ہوتا ہے ارادہ. سبحان اللہ، سلامت رہیں. اسی طرح تو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں گا. جب وہ خواہش 100% ہاں میں بدل جاتی ہے تو اس کا نام بن جاتا ہے ارادہ. اب ارادہ ہو گیا. اب وہ ارادہ جو خواہش کی 100% منزل پر آ چکا ہے اور ارادے میں بدل چکا ہے، اب وہ ارادہ اس خواہش کا، کہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے، جس شے کے خلق کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، ارادہ اس خواہش کا ایسٹیمیٹ کرتا ہے، تخمینہ لگاتا ہے. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، تخمینہ لگانا، ایسٹیمیشن. کوئی کام کرنے آپ جا رہے ہیں تو پہلے اس کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے اور ایسٹیمیشن کی جاتی ہے. اس میں کتنا سرمایہ لگے گا، کتنا مٹیریل لگے گا، کروڈ مٹیریل آئے گا کہ کیا آئے گا، کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب ایسٹیمیشن، تخمینہ کہلاتا ہے، کتنی لاگت آئے گی. جب خواہش ارادے میں بدل جاتی ہے تو ارادہ اس خواہش کا تخمینہ لگاتا ہے. اس تخمینہ لگانے کے عمل کو کہتے ہیں قدر. سلامت رہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. بڑا مشکل ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس ایسٹیمیشن، اس تخمینہ لگانے کو کہتے ہیں قدر. جب تخمینہ لگ جاتا ہے تو پھر ارادہ، جب تخمینہ لگ جاتا ہے تو پھر ارادہ اس کو عمل کی منزل پر لاتا ہے. تو جب تخمینہ جو کہ قدر کہلاتا ہے، وہ قدر جب عمل کی منزل پر آ جائے تو اس کا نام ہوتا ہے قضا. واضح ہو رہی بات؟ پہلی چیز مشیت. جب مشیت مضبوط ہوئی، محکم ہوئی، مضبوط ہو گئی، ارادے میں بدل گئی. ارادے نے تخمینہ لگایا، وہ قدر بن گیا. اب قدر نے اس کو عمل کی منزل پر پہنچایا، وہ بنا قضا. قضا کے بعد 4 مرحلے ہو گئے. قضا کے بعد اب پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب وہ کام ہونے جا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے. مشیت سے پوچھا جائے گا کام کریں یا نہ کریں. توجہ. مشیت پہلا درجہ. مشیت نے خواہش کی، خواہش اپنی مضبوطی کی منزل پر آئی، 100% ہاں کی منزل پر، ارادے میں بدلی. ارادے نے تخمینہ لگایا، قدر بن گیا. قدر نے عمل کی طرف منتقل کیا، قضا ہو گئی. قضا تک آ کر اب پھر خواہش سے پوچھا جائے گا ابھی بھی وقت ہے، کام کرنا ہے یا نہیں. تو ابھی بھی ایک درجہ یہ ہوتا ہے
کہ ہاں یا نہیں کی منزل پر یا تو کینسل ہو جائے یا آگے بڑھ جائے. تو اس ہاں یا نہیں کی منزل پر اجازت لینے کی منزل کو کہتے ہیں اذن. قضا نے اذن لیا وہ اذن بن گیا. قضا نے اذن لیا مشیت سے تو اس کو کہتے ہیں اذن. جب اذن ہو گیا کہ ہاں کام کرنا ہے تو پھر اس کا پورا نقشہ ترتیب دیا جاتا ہے, نقشہ بنتا ہے اور قلم چلتا ہے. اس قلم کے چلنے کو اور نقشہ بننے کے عمل کو کہتے ہیں کتاب. کتاب. اب جب تمام سب کچھ طے ہو گیا کیسا بنے گا, کیا صفات ہوں گی, کیا خصوصیات ہوں گی, تو اب یہ طے ہوتا ہے کہ اس کو رہنا کب تک ہے, جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایکسپائری پیریڈ, اس کا نام ہے اجل یعنی موت. کہا کہ ایک کوئی بھی مخلوق ان 7 درجوں کے اندر رہتی ہے, لیکن سب سے پہلی چیز ہے مشیت. جب تک مشیت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں نے چاہا, یہی روکی تھی بات, میں نے چاہا یعنی میری خواہش پیدا ہوئی, مجھے خواہش ہوئی. خواہش, خواہش ایک جذبے کا نام ہے. جذبہ بدلتا رہتا ہے اور جو چیز بدل جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتی. جو چیز بدلے تبدیل ہو وہ اللہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جو شے خلق کی اس کا نام ہے مشیت. شاید موضوع آج کی حد تک تکمیل پا جائے اگر آپ ساتھ رہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی اس کا نام ہے مشیت. مشیت اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. یہی میں اتنے دنوں سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم آل محمد کو, پھر روکتا ہوں, ایک جملہ کہوں گا پھر اس جملے کو آگے بڑھاؤں گا. کسی نے پوچھا علی کے بارے میں رسول اللہ سے کہ علی نے توحید کو کیسا جانا ہے, علی کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی توحید کو کیسے جانتے ہیں اور علی کے نزدیک توحید کیا ہے. کہا علی کی توحید پوچھتے ہو, فَإِنَّهُ مَمُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ, علی تو اللہ کی ذات میں گھل مل چکا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں, پیغمبر فَإِنَّهُ مَمُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ, علی پیغمبر اللہ کی ذات میں گھل مل چکا ہے, گھل مل چکا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی جو اس کی چاہ ہے, چاہ اور خواہش, سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا بات. خواہش, چاہ ایک جذبے کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور جذبے میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے. ہم اگر یہ پوچھیں کہ مشیت کیا ذات الہی کا حصہ تھی یا نہیں, کیا مشیت ذات الہی کا حصہ ہے, تو کہا جائے گا نہیں, اس لیے کہ مشیت بدلتی ہے, مشیت میں تبدیلی ہوتی ہے, تغیر ہوتا ہے. خواہش میں تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے, اور جس چیز میں تبدیلی اور تغیر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتی, اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا, سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ پیغمبر نے کہا اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ المشیئہ, اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا, سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. 7 درجے آپ کو یاد رہنا چاہیے. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. کہا اچھا, پھر کہا اللہ نے جو سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا, ان اول ما خلق اللہ المشیہ وخلق الاشیاء بالمشیہ, اور اس کے بعد جتنی چیزیں خلق ہوئی ان کو مشیت سے خلق کیا. سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا, وخلق الاشیاء بالمشیہ, اور تمام چیزوں کو مشیت سے خلق کیا. کہہ چکا کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ مشیت ہوتی ہے. جب تک مشیت نہیں ہوگی, خواہش نہیں ہوگی, کوئی شے ارادے میں نہیں بدلے گی, اور ارادے میں نہیں بدلے گی تو کوئی چیز عمل تک نہیں آ سکتی. تو سب سے پہلی چیز ہے مشیت. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا اور اس کے بعد تمام اشیاء مشیت سے خلق کی. کسی نے پوچھا مشیت کیا ہے؟ کہا نحنو مشیت اللہ, ہم ہیں اللہ کی مشیت.
ہم ہیں مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت. سب سے پہلے اللہ نے مشیت کی صورت میں ہمیں خلق کیا، پھر ہم نے توجہ، پھر ہم نے اس کی مشیت کو ارادے میں بدلا، پھر ہمارے ارادے نے پھر اس کے ارادے کو قدر میں بدلا، قدر نے قضا میں بدلا، قضا نے اذن میں بدلا، اذن نے کتاب میں بدلا، کتاب نے اجل میں بدلا. بس اجل میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اجل کو بھی موت ہے اور ہمیں موت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انا الظاہر انا الباطن انا المحیی الممیت و انا الموت الممیت. میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی موت کو حیات دینے والا ہوں اور میں ہی موت کو موت دینے والا ہوں. موت کو حیات دینے والا بھی میں ہوں. کیا مطلب؟ یعنی موت بنانے والا. موت بھی تو ایک مخلوق ہے نا بھائی، موت بھی تو مخلوق ہے. انا محیی الموت و ممیت الموت. میں ہی موت کو حیات دینے والا ہوں اور میں ہی موت کو موت دینے والا ہوں. کون ہے علی؟ مشیت. اور مشیت ہے ابتداء خلقت. اور کہا نحن مشیت اللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر یہ مشیت جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ المشیہ، سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا، تو یہ بتائیے کہ مشیت کو کس چیز سے خلق کیا؟ ہے نا سوال؟ درود پڑھیں ذرا سا، یہ عالم آ جائیں اندر تو پھر میں گفتگو کروں. تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر ہی روک دیں. حسنین صاحب تھوڑی دیر وہیں روک دیں، وہیں روک دیں. یا میں رکا ہوا ہوں، علم اندر لے آئیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز پھر کروں. آپ لوگ اندر لے آئیں، علم اندر لے آئیں، اندر رکھ دیں علم. اچھا وہ ادھر ایک عمل انجام پذیر ہے، آپ مجھ کو ہونے دیں. آپ میری طرف متوجہ رہیں. وہاں پہ علم اندر جائیں گے، سب منتوں کے علم ہیں، آپ اس کو ہونے دیں. آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ میں بات کر رہا ہوں. ہم آئیں گے ابھی، ہم علموں کی طرف بھی ابھی آنے والے ہیں، علم کی طرف آنے والے. آپ ابھی ادھر آ جائیں میری طرف. کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، سب سے پہلے. وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ، اور اس کے بعد جتنی اشیاء ہیں اس کو مشیت سے خلق کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اللہ نے مشیت کو کس چیز سے خلق کیا؟ پھر مشیت کس چیز سے خلق ہوئی؟ سوال کرنے والے ہوں تو ایسے ہوں اور جواب دینے والا ہو تو رسول جیسا اور علی جیسا ہو تو ہے لطف. اللہ نے مشیت کو کس چیز سے خلق کیا؟ تو پیغمبر نے کہا ان اللہ خلق المشیۃ بنفسها. اللہ نے مشیت کو مشیت کے نفس سے خلق کیا، مشیت کے نفس سے خلق کیا. اس کا مطلب ہوا کہ مشیت سے پہلے بھی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کا نام اللہ نے نفس رکھا ہے. گویا نفس اللہ آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اس کا نفس ہے، اور جب سے اس کا نفس ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نفس، اس نے مشیت بنائی. نفس مشیت، پہلے نفس پیدا ہوا پھر مشیت، جو کہ نفس مشیت قرار پایا. اس مشیت اور اس مشیت کے نفس نے تمام اشیاء کو خلق کیا. گویا یہ جو خلقت ہے تمام کی تمام پوری کائنات میں جا بجا مخلوق پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ایک نظام چل رہا ہے، توجہ، یہ جو ایک نظام چل رہا ہے کہ ایک کو آنا ہے ایک کو جانا ہے، خاندان بننا ہے، رشتے بنیں گے، قبائل بنیں گے، قومیں بنیں گی، امتیں بنیں گی، ملک بنیں گے، جاگیریں بنیں گی، سسٹم بنے گا، نظام بنے گا، مذہب آئے گا، اللہ کا تعارف بھی ہوگا. کوئی اللہ کو مانے گا، کوئی اللہ کو نہیں مانے گا، کوئی ظلم کرے گا، کوئی رحم کرے گا، کوئی کرم کرے گا، کوئی سخی ہوگا، کوئی بخیل ہوگا، کوئی شجاع ہوگا، کوئی بزدل ہوگا، کوئی
کوئی رحیم ہوگا، کوئی جبار ہوگا، کوئی قہار ہوگا، کوئی جابر ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا ہوگا، کوئی رحم کرنے والا ہوگا، کوئی انتقام لینے والا ہوگا، کوئی معاف کر دینے والا ہوگا۔ لوگ دنیا میں اپنا رزق کمائیں گے، رزق کمانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ظلم بھی کریں گے اور ستم بھی کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے۔ بعض اوقات جنگیں ہوں گی جو کروڑوں برس جاری رہیں گی، ایک ایک بات پر کروڑوں برس جنگیں جاری رہیں گی، اور اس کے بعد یہ سسٹم آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت آنے کے بعد جتنے انسان ہیں جو ازل سے آ رہے ہیں، ابد تک آ رہے ہیں، سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو بلایا جائے گا، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور ایک ایک فرشتہ دونوں طرف معین رہے گا۔ ان فرشتوں کو بھی بلایا جائے گا۔ جب انسان اپنے اعمال سے انکار کرے گا، وہ فرشتے رجسٹر نکال کے دکھائیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کام کیا تھا اور یہ کام نہیں کیا تھا، اور پھر بھی انکار کرے گا تو ایک فلم اس کے سامنے چلائی جائے گی کہ اب دیکھو، اب انکار کر کے بتاؤ۔ اس کے بعد جب سب کے اعمال تل جائیں گے تو کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا، کسی کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد کائنات کا اختتام ہے، اور پھر ایک نئی دنیا شروع ہو رہی ہے۔ یہ تمام نظام، یہ پورا نظام، یہ عالم خلقت جو کچھ بھی ہے مشیت کا پیدا کیا ہوا ہے، اور مشیت آل محمد ہیں۔ یہ تمام نظام جس کو قیامت تک جانا ہے، جس کو پورے نظام کی صورت میں حشر پہ جا کے اختتام پذیر ہو جانا ہے، یہ مشیت کا نظام ہے۔ اور مشیت کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا، اللہ نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر لیا۔ پرسوں کا جملہ ضرور یاد رکھیے گا، اللہ کا مقصد تھا کہ اس کو پہچاننے کے لیے کوئی مخلوق خلق ہو۔ جب اس کو پہچاننے کے لیے مخلوق خلق ہو گئی تو اس کے خلقت کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے اپنے کو پہچانوا دیا تھا، اپنے کو منکشف کر دیا تھا، جیسا وہ تھا اپنے اس مخلوق پر منکشف ہو گیا تھا، تمام صفات اس میں داخل کر دی تھی، تو اب اللہ نے اپنا مقصد پورا کیا۔ اب اس کا مقصد شروع ہوا جو اللہ کا مقصد تھا۔ اب اس کا کام شروع ہوا اور اس کا مقصد شروع ہوا، جس کو تخلیق کر کے اللہ نے مقصد پورا کیا تھا۔ گفتگو کر رہا ہوں بڑی معرفت کی بلندیوں پر، اور یہ گفتگو اس ماحول میں ضروری ہے کہ جہاں اسی معاشرے میں یہیں کہیں علاقوں میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی جائے کہ اللہ ایک مچھر سے بھی وہ کام لے سکتا تھا جو آل محمد سے لیا۔ جہاں یہ بات کی جا رہی ہو وہاں اس کا جواب صرف یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں ولایت سے مکمل انکار کیا جا رہا ہو، مستقل یکسر انکار کیا جا رہا ہو، اور لوگ سن بھی رہے ہوں، تو وہاں معرفت کی ان بلندیوں پر بات ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ میں نے نہیں ایجاد کیا کہ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں نے نہیں ایجاد کیا، یہ علی نے بتایا۔ علی نے بتایا۔ علی پر اعتراض علی کی زندگی میں بھی ہو رہا تھا، علی کی زندگی میں بھی علی پر اعتراض ہوا، اور شام کے ممبروں سے علی کو نعوذ باللہ گالیاں تک دی گئیں۔ علی ڈاکو ہے نعوذ باللہ، علی کا نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، علی پیغمبر کا جانشین نہیں ہے، علی کی رسول سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، علی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے، علی کو پیغمبر نے کچھ نہیں بنایا، یہ سب پروپیگنڈے ہو رہے تھے۔ علی تک بھی یہ پروپیگنڈا پہنچ رہا تھا، لیکن کبھی بھی علی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں دیکھو یہ میرا شجرہ ہے، میں نبی کے شجرے میں ہوں، نہیں دیکھو آ کے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں علی نبی کا بھائی ہوں، دیکھو میں تو ڈاکوؤں کو پکڑنے والا ہوں، میں کہاں سے چور ہو جاؤں گا۔ علی نے یہ سب نہیں کہا، علی نے کوئی توجیہ پیش نہیں کی، علی نے اپنا کوئی دفاع نہیں کیا، علی نے آ کے کوئی عدالت میں اپنا دفاع نہیں کیا کہ میں یہ ہوں اور میرا وکیل یہ ہے اور یہ ثبوت ہے، کوئی کام علی نے ایسا نہیں کیا۔ علی نے بتایا کہ جب علی پر اعتراض ہو تو جواب کس صورت میں ہونا چاہیے۔ علی نے اپنے اوپر کیے جانے والے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک مرتبہ جب بہت باتیں ہو گئیں تو ممبر کوفہ سے آ کے علی نے بتایا کہ میں کون ہوں، سنو میں کون ہوں۔ انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمھا بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے کہ سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور علی کہہ رہا ہے میں وہ ہوں۔
مشکل کشا مولا علی مولا کنتا مولا علی مولا علی مولا علی تو علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، حاکم شام غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میں ایسا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ نہیں کہا۔ علی نے کہا علی پر ہونے والے اعتراض کا جواب وہ ہے جو خود میں بتاؤں کہ کس طرح جواب دینا ہے۔ علی نے بتایا کہ پھر دیکھو، سنو اور سمجھو، اب جب تم نے کہہ ہی دیا، اب جب تم نے اعتراض کر ہی دیا، تو اب علی اپنی ذات کے اسرار پر سے پردے ہٹاتا ہے۔ اب جو ان پردوں کے اس پار دیکھنے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے اسرار کو قبول کرتا جائے گا، اور جس دل میں اور جس شجرے میں نقش ہوگا وہ میری فضیلتوں سے انکار کرتا چلا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم علی کون ہے؟ تم کیا جانو علی کون ہے؟ انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری، انا الذی قال فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا حجر الذی تفجر منہ اثنتا عشرۃ عینا، انا ذو القرنین المذکور فی الصحف الاولی، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا ابراہیم الاول، انا فتاح الاسباب، انا حقیقت الاسباب، انا مونس المومنین، انا ترجمان وحی اللہ، انا خازن علم اللہ، انا منجی العیون، انا تفجر الاسباب، انا جنب اللہ، انا اذن اللہ، انا ید اللہ، انا وجہ اللہ، انا وحی اللہ، انا علم اللہ۔ اب آؤ جواب دو۔ علی بتا رہے ہیں ہاں تو مجھے اپنے برابر لا رہا ہے، تو مجھے اپنے برابر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اب آ مقابلہ کر علی کا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ نہیں بتا رہے میں کون ہوں، خود علی کہہ رہے ہیں میں کون ہوں۔ اور یہیں پر بات تمام نہیں کی، خدا کی قسم آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں اور اپنے کو کنٹرول کر رہا ہوں اس وقت۔ پتہ نہیں آپ کی معرفتیں کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ علی نے صرف یہیں پر تمام نہیں کیا بلکہ کہا منا رب العرش والکرسی، منا رب اللوح والقلم، منا رب اللوح والقلم، منا رب الانبیاء، منا رب الحور العین، منا رب الملائکۃ والروح، منا رب الحجابات والسرادقات، منا رب الشمس والقمر، منا رب السماوات والارض۔ میں ہوں آسمان اور زمین کا رب، میں ہوں حوروں کا رب، میں ہوں غلمان کا رب، میں ہوں انبیاء کا رب، میں ہوں ملائکہ کا رب، میں ہوں حجابات کا رب، میں ہوں سرادقات کا رب، میں ہوں عرش کا رب، میں ہوں لوح کا رب، میں ہوں قلم کا رب، میں ہوں ربوں کا رب۔ علی علی کس کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی کہاں ہیں لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو علی کو سمجھ رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ دل جو علی تک پہنچ رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ پرواز جو پرواز کر رہے ہیں اور علی کی وسعتوں کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس میں ہے ہمت جو علی تک پہنچ سکے؟ کس میں ہے وہ قد جو علی تک پہنچ سکے؟ جب تک ماں نے دودھ میں ولایت علی نہ پلائی ہو کوئی علی کی معرفت نہیں کر سکتا۔ علی علی کہے جاؤ دل نہیں بھرتا، کہے جاؤ دل نہیں بھرتا۔ علی علی عجیب حسین نام بنایا ہے، خدا کی قسم عجیب نام بنایا ہے، عجیب نام بنایا ہے اور عجیب ربط رکھا ہے اللہ نے اپنے نام کا اور علی کا۔ اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، علی کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور کہا سنو نقطے کی بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کلمہ کہتے کس کو ہیں، کلمہ کہتے کس کو ہیں، تو دیکھو کلمے کی تشریح لغت عرب میں یہ ہے کہ کلمہ اس جملے کو کہتے ہیں، کلمہ اس عبارت کو کہتے ہیں جس عبارت میں کم از کم 3 جملے تو موجود ہوں۔
لغت عرب کلمے کی تعریف پڑھو جا کے کہ کلمہ اس عبارت کو کہتے ہیں جس عبارت میں 3 جملے موجود ہوں، 3 جملے موجود ہوں اور تینوں جملوں میں کوئی قدر مشترک بھی ہو. یہ نہ ہو کہ تینوں جملے الگ الگ موضوع کے ہوں، 3 جملے ہوں، تینوں میں کوئی نہ کوئی بات مشترک ہو. اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان اور ہم یقین بھی کر رہے ہیں اس پر، تو لغت عرب کو یا تو دریا برد کر دو، دیوار پہ مار دو عرب کی لغت کو، اور اگر عرب کی لغت کو دیوار پہ نہیں مارتے تو لغت عرب جو کلمے کی تعریف بیان کر رہی ہے اس کی روح سے کلمے میں 3 جملے ہونے چاہیے. مسلمان 2 جملوں پہ رکے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ آ گئے اور موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا تمام اژدہوں کو نکل گیا، کھا گیا. جیسے ہی تمام جادوگروں نے یہ منظر دیکھا کہ اتنا بڑا سحر ہمارا اور اس سحر کو باطل کر دیا، تو باطل کرنے والا خود جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو قرآن نے سورہ صافات میں آواز دی، جیسے ہی ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے جادو کو موسیٰ کے معجزے نے ختم کر دیا، باطل کر دیا، وہ فوراً سجدے میں گرے اور کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. ہم عالمین کے رب پہ ایمان لائے اور اس رب پہ جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے. کہا کہ اب اس سے ہی پتہ چل جائے تمہیں سورہ صافات کی ان آیتوں سے کہ اگر جادوگر صرف یہ اقرار کر لیتے کہ آمنا برب العالمین، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے یہ بات کافی نہیں جانی. ان جادوگروں کو بھی معلوم تھا کہ صرف اللہ کا اقرار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ فوراً کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. یعنی 3 جملے تو ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت، رب موسیٰ کا مطلب یہ کہ پیغمبر کا اقرار، اور رب ہارون کا مطلب یہ کہ پیغمبر کے وصی کا اقرار. جب اس دور کے جادوگروں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کلمہ بغیر 3 جملوں کے مکمل نہیں ہوتا اور ان 3 جملوں میں کوئی قدر مشترک بھی ہونا چاہیے، تو آؤ تجزیہ کریں کہ کلمے میں کون سے 3 جملے ہیں کہ جو 3 جملے آپس میں مشترک بھی ہوں. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لغت عرب نے کہا 2 جملے ہیں، 3 نہیں ہیں، کلمہ مکمل نہیں ہے. 2 جملے ہیں، 3 نہیں ہے، کلمہ مکمل نہیں ہے. اب تلاش کرو کہ تیسرا جملہ کون سا ہونا چاہیے. تو پہلے یہ تلاش کرو کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی کیا خصوصیت ہے اور محمد رسول اللہ میں محمد کی کیا خصوصیت ہے. جو ان دونوں میں خصوصیت مشترک ہو دیکھ لینا وہ خصوصیت تیسرے میں کہاں مل رہی ہے. تو قرآن نے کہا اللہ ولی ہے اور محمد ولی ہے. اب تیسرا وہی جملہ آئے گا کہ جہاں تمہیں تیسرا ولی نظر آ جائے. کہا اللہ ولی، محمد ولی اور علی ولی. تو 3 جملوں میں قدر مشترک کہ اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی. تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ، نہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ، نہ علی ولی اللہ میں کوئی نقطہ. مشترک باتیں. تو بھائی کون پہنچ سکتا ہے علی تک؟ کون پہنچ سکتا ہے ولایت تک؟ پیغمبر نے پھر کہا الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر. جب پیغمبر کا جملہ آ جائے، پیغمبر کا لفظ آ جائے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے واہ واہ سبحان اللہ کہنے میں. پیغمبر کہہ رہے ہیں. جب میں کوئی جملہ کہوں تو تکلف کرو، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کہہ رہے ہیں الولایت افضل من النبوہ، ولایت افضل ہے نبوت سے. پیغمبر کہہ رہے ہیں نبوت سے افضل ہے ولایت. کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ستون، یہ ستون ہے، اس کا ایک سرا چھت سے ملا ہوا ہے، ایک سرا زمین سے ملا ہوا ہے. ایک سرا چھت سے ملا ہے، ایک سرا زمین سے ملا ہے. تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال سے سمجھو ایک ستون ہے، یہ اللہ کا منصب ایک ستون ہے. ستون کا ایک حصہ چھت سے ملتا ہے، ایک حصہ زمین سے ملتا ہے. تو کہتے ہیں پیغمبر الولایت افضل من النبوہ، ولایت افضل ہے نبوت سے. کہ اللہ کا منصب یہ وہ ہے کہ اس ستون کا جو ولایت والا عہدہ ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، جو نبوت والا عہدہ ہے وہ بندوں سے ملتا ہے. وہ
حصہ جو اوپر ہے وہ ولایت کہلاتا ہے، وہ حصہ جو نیچے ہے جو بندوں سے مل رہا ہے اس کو نبوت کہتے ہیں۔ نبی ولی سے چھوٹا ہے۔ اسی طرح میں امتحان لیتا ہوں چپ ہو کے، نبی ولی سے چھوٹا ہے، ولی نبی سے بڑا ہے۔ ابھی رکیے گا ذرا، میں آپ کی خاموشی کا لطف تو اٹھا لوں، ذرا میں آپ کی خاموشی کے مزے تو لے لوں۔ نبی ولی سے چھوٹا ہوتا ہے، ولی نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی ولی سے چھوٹا ہوتا ہے، ولی نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ دلیل مانگوں؟ یہ بتاؤ اللہ بڑا ہے یا محمد بڑے ہیں؟ اللہ بھی ولی ہے نا، اللہ نبی تو نہیں ہے۔ اللہ ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ تو جو ولی ہوگا، جو اللہ ولی ہے تو اللہ تو بڑا ہے نا۔ اگر نبوت بڑی ہوتی تو اللہ اپنے کو بھی نبی کہتا۔ تو جو عہدہ اللہ کے پاس ہے وہ بڑا ہے یا جو بندے کے پاس ہے وہ بڑا ہے؟ اللہ والا عہدہ بڑا، تو ولی بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے، ہمارا نبی نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ ہر نبی ولی نہیں ہے، ہر نبی ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی نبی ہو سکتا ہے۔ ہر ولی نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی ولی نہیں ہے۔ ولی وہ کہ جو اس عہدے کے اس حصے سے تعلق رکھے جو اللہ سے مل رہا ہے۔ چونکہ اللہ ولی ہے، کہہ چکا اللہ نبی نہیں ہے، اللہ وسیع نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ وسیع نہیں ہے، اللہ ولی ہے۔ اس لیے اللہ تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے جو ولی ہو۔ اللہ ولی ہے تو وہ جائے اللہ کے پاس جو ولی ہو۔ اس لیے 1,23,999 انبیاء گزرے، کسی نبی کا نام علی نبی نے نہیں لیا، کسی نبی کا نام نبی نے نہیں لیا، صرف کہا کہ اللہ کو کون جانتا ہے، میں یا علی۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ میں بھی ولی ہوں، علی بھی ولی ہے اور اللہ بھی ولی ہے۔ تو ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے، ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ اور پیغمبر جب احساء کر رہے ہیں، پیغمبر جب کلمہ حسر ادا کر رہے ہیں تو پھر کسی کو کیا گنجائش؟ روک لیا میں نے اپنے کو، نہیں تو بہت آگے جا رہی ہے بات، وقت کامل ہو رہا ہے۔ بس یہاں پہ آ کر مجبوری آ جاتی ہے، اور یہاں پر فرق پتہ چلتا ہے عام انسان کا اور علی کا۔ علی ہوتے تو گھڑی رک چکی ہوتی، ولی ہوتا ہے تو وقت کو روک لیتا ہے، روک لیتا ہے، وقت کو روک لیتا ہے، جب تک چاہتا ہے وقت کو روک لیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وقت کو روک لیتا ہے بلکہ گئے ہوئے وقت کو واپس بھی بلا لیتا ہے، گئے ہوئے وقت کو واپس بھی بلا لیتا ہے۔ ولی کی ضرورت اور ولی کا اختیار کہ وقت کو روک لے، جیسے کہ کربلا کے ولی نے وقت کو روکا تھا، روک لیا تھا وقت۔ حسین نے وقت کو روک لیا تھا۔ ظہر کے بعد شروع ہونے والی لڑائی اور عصر تک جانے والی لڑائی، 2-4 گھنٹے کی لڑائی، اور اس میں وہ مار کے لوگوں نے کہا تو حسین نے دن بڑا کر دیا تھا، 72 گھنٹے کا دن ہو گیا تھا۔ یہ حسین کا اختیار تھا، حسین کا اختیار تھا۔ حسین نے کہا دن طویل ہو جائے تو دن طویل ہوا، حسین کا اختیار۔ حسین خود ولی بھی ہے اور ولی کا بیٹا بھی ہے، ولی بھی ہے اور ابن ولی بھی ہے۔ تو خود ولی ہے تو خود کا بھی اختیار ہے، اور باپ ولی ہے تو باپ سے بھی وراثت میں ولایت ملی ہے۔ تو کتنی وسیع ہو گئی ہے حسین کی ولایت، کتنی پھیل چکی ہے حسین کی ولایت۔ حسین نے وقت کو روک لیا، اور وقت حسین کے تابع تھا عاشور کے دن، بلکہ ہر چیز، توجہ،
ہر چیز حسین کے تابع تھی، ہر چیز بھی نہیں بلکہ ہر ذات حسین کے تابع تھی، ہر ذات۔ جملہ یاد رکھنا، یہ سسٹم جو بنایا ہوا ہے، پورا بتایا نا میں نے سسٹم ابھی، یہ ان کا بنایا ہوا ہے، مشیت خدا کا۔ تو مشیت خدا نے ان 7 درجوں کے تحت یہ لکھ دیا ہے کہ اس سسٹم کو کب تک جانا ہے۔ تو مشیت کا اختیار ہے کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو کب تک جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے پوچھا تھا، حکم نہیں دیا تھا۔ جب بہت ظلم ہو گئے حسین پر اور ایک ایک لاش آ گئی اور حسین زخموں سے چور ہو گئے، 2000 زخم، 2000 تیر حسین کے جسم میں پیوست ہو گئے، تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ جاؤ۔ یہ وقت آ گیا کہ حسین پر اتنا ظلم، جاؤ۔ اب اللہ کا حکم بھی ہو سکتا تھا کہ جبریل جاؤ دنیا کو تباہ کر دو۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ایک جملہ آخر میں مصائب سے پہلے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ جبریل کو یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ جاؤ جبریل دنیا کو تباہ کر دو، ختم کر دو، میرے بندے پر اتنا ظلم۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ حسین سے پوچھو کہ اگر حسین کہیں تو ابھی میں قیامت لے آؤں، ابھی دنیا ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا سسٹم میرا بنایا ہوا نہیں ہے، سسٹم کا مالک حسین ہے، یہ کہے گا تو میں ختم کروں گا، یہ کہے گا تو نظام۔ تو حسین نے کہا چونکہ نظام میرا بنایا ہوا ہے، نظام ہمارا بنایا ہوا ہے، چلنے دے، ہم نے اس کی اجل معین کی ہوئی ہے، اس کو کبھی تک جانا ہے، کہیں تک جانا ہے۔ تو بار بار پیغامات، بار بار اللہ سے گفتگو، جبریل کے ذریعے سے اللہ سے گفتگو، بار بار۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ولی، اور ایک ولی کا پیغام ولی کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ صرف حسین واحد ولی نہیں تھے کربلا میں، اگر علی اکبر بچ جاتے تو وہ بھی ولی تھے، علی اکبر بھی ولی تھے، علی اصغر بھی ولی تھے، قاسم بھی ولی تھے، اون محمد بھی ولی تھے، اور حسین کا 32 برس کا بھائی عباس بھی ولی تھا، عباس بھی درجہ ولایت پر تھے، سب ولی تھے اللہ کے۔ عباس، علی اکبر، علی اصغر، اون محمد، یہ عصمت صغریٰ پر فائز، حسین عصمت کبریٰ پر فائز۔ اور عباس کو حسین نے اپنا قوت بازو بنا دیا کہ یہ ولی ایسا ہے جو مجھ ولی کا حصار رکھے گا، مجھ ولی کا حصار۔ اور یہ حسین کا انتظام نہیں تھا، حسین کا انتظام نہیں تھا بلکہ علی کا کیا ہوا انتظام تھا کہ ایسے قبیلے کی عورت سے عقد کروں جس سے ایک ایسا بیٹا ظہور کرے جو میری طرف سے نمائندہ بن کے میری طرف سے حسین پر قربان ہو جائے۔ تو اب پرورش کر رہے تھے، تیار ہو نا تم، میں آہستہ آہستہ تمہیں تیاری کروا رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ 6 محرم آج ہے نا، 7، 8، 9، 10، 4 دن، 6 دن گزر چکے۔ اب چند دن تمہیں حسین کی میزبانی کرنا ہے بس، اس کے بعد خاک اڑے گی خاک، ہاتھ ملو گے، ہائے وہ رونق ختم ہو گئی، ہائے وہ نورانیت ختم ہو گئی۔ تو جتنا ان نورانیتوں کو، ان رونقوں کو اپنے اندر سمو سکو سمو لو، وقت ہے۔ علی نے عباس کی پرورش شروع کی، پرورش شروع کی۔ علی بیٹھے مسجد کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حسن دائیں طرف بیٹھے ہیں، حسین بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ قمبر سے حسین نے کہا، قمبر مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حسین نے قمبر سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ چشم فلک نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ قمبر دوڑ کے جاتے اور پانی لاتے، علی نے منبر سے دیکھا 9 برس کے عباس سر پر ایک کوزہ آب رکھے ہوئے دوڑتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، اور پانی چھلک چھلک کر عباس کے جسم پر گر رہا ہے، اور آتے ہی حسین کے نزدیک حسین کو پانی کا پیالہ دیا۔ بے اختیار علی منبر سے اترے
عباس کو گلے سے لگایا. عباس آج بھائی کی پیاس کی اتنی پرواہ ہے بیٹا, کل جب حسین کے بچے کہہ رہے ہوں گے الاتش الاتش, بیٹا اس وقت کیا ہوگا؟ علی نے مجلس پڑھ دی, علی نے کربلا پڑھ دی عباس کے سامنے, حسین کے سامنے, سب رونے لگے, سب رونے لگے. جب علی رو رہا ہو تو سب رو رہے ہوں گے یقیناً, لیکن علی مستقل کربلا کی تیاریاں کروا رہے تھے. یہ تیاریاں اس وقت معلوم ہوئی, اس دن یہ تیاریاں معلوم ہوئی کہ جب عباس اذن جہاد لے کے جانے لگے. آج تم نے علم اٹھایا ہے نا, علم کس کا علم؟ عباس کا علم. ارے چھوٹے چھوٹے بچے دل میں خواہش رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بابا کل جب جلوس نکلے گا تو ہم علم اٹھائیں گے. یہ محبت ہے بچوں کے دلوں میں عباس کے علم کی, یہ محبت ہے. اس وقت یہ تمام راز کھلے کہ جب عباس اذن جہاد لینے کے لیے آ گئے اور عباس کو اذن جہاد مل گیا اور علم عباس کو دے دیا حسین نے کہ جاؤ بھیا جاؤ. بڑی مشکل سے ایک تو اجازت ملی. تم کیا سمجھتے ہو کہ عباس کو ایسے ہی اجازت دے دی؟ عباس کو ایسے ہی اجازت دے دی. عباس بار بار آ رہے تھے, آقا یہ کیسی بات ہے کہ قاسم کی لاش میرے سامنے آ جائے؟ آقا یہ وقت آ گیا کہ اون محمد کے لاشیں اٹھا کے لانے پڑے اور یہ غلام زندہ رہے. آقا جانے دیجئے. بار بار روک دیتے تھے. عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, بار بار یہ کہتے تھے. جب صرف علی اکبر رہ گئے تو اب عباس آئے, آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے, اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. تو اب راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے جملہ کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, تو ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ اب وہ لشکر نہیں رہا آقا, اب تو وہ لشکر بھی نہ رہا. نہیں اجازت ملی تو یک عباس کے کان میں سکینہ کی آواز آئی, بابا میں پیاسی ہوں, بابا مجھے پیاس لگی ہے. عباس کو راستہ مل گیا. عباس دوڑتے ہوئے سکینہ کے خیمے میں گئے, سکینہ کو گود میں اٹھایا. ارے بھتیجی اور چچا کا پیار تو مشہور ہے نا, آج تک چچا اور بھتیجی کا پیار مشہور ہے. جب تک علم میں مشق لگی رہے گی, پتہ بتاتی رہے گی کہ ایک 4 برس کی بھتیجی چچا سے کتنی محبت کرتی تھی, اور اس چچا نے اپنی بھتیجی پر اپنے جان کو قربان کر دیا. کہا آؤ, سکینہ کو گود میں اٹھایا, سکینہ کو گود سے لگایا. کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا چچا بہت پیاس لگی ہے. چچا زبان خشک ہو رہی ہے, ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں. سکینہ تو تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے لیے پانی لائیں؟ کہا چچا پانی لا دی. کہا سکینہ جاؤ اپنی مشق اٹھا کے لے آؤ. سکینہ کو زمین پہ اتارا, دوڑتی ہوئی بچی گئی اپنی مشق لے آئی. لیکن مشق تو 4 دن سے پانی کے بغیر سوکھ چکی تھی, بالکل چمڑے کی مشق اکڑ چکی تھی. عباس نے مشق ہاتھ میں لی, سکینہ کو گود میں اٹھایا, حسین کے خیمے میں آئے. حسین نے دیکھا سکینہ عباس کی گود میں ہے, عباس کے کاندھے پہ مشق لٹک رہی ہے. عباس سے کچھ نہیں کہا, بلکہ کہا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو بیٹا, اس وقت کیا کرو گی کہ جب چچا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا؟ بیٹا اس وقت کیا کرو گی؟ کہا آقا مجھے جانے دیجئے, شاید بچوں کے لیے پانی مل جائے. کہا جاؤ عباس جاؤ, لیکن عباس یہ نیزہ لے کے جاؤ بھیا, یہ نیزہ لے کے جاؤ. عباس کو نیزہ دے کے بھیجا, ایک کاندھے پہ مشق ایک کاندھے پہ نیزہ. عباس فرات کی طرف چلے. پتہ چلا جیسے ہی کہ علی کا لال عباس آ رہا ہے, فرات سے لشکر خود بخود چھٹنے لگا. علی کے لال کی ہیبت دیکھ کے لشکر نے فرات کا گھاٹ چھوڑا. عباس پہنچے. عباس نے گھوڑے کو خیمے فرات کے نہر میں داخل کیا. مشق کو پانی سے بھرا, لیکن کچھ وقت لگا, اس لیے کہ مشق سوکھی ہوئی تھی. سوکھی مشق کو تر ہونے میں کچھ وقت لگا. مشق بھری گئی, کافی وقت لگا. یہ وقت مناسب جانا تو وہ فوجیں جو ادھر ادھر بھاگ چکی تھیں وہ فوجیں واپس آنا شروع ہوئی. چاروں طرف سے دوبارہ سے عباس کو گھیرا گیا. عباس نے مشق کاندھے پہ ڈالی, ہاتھ میں علم پکڑا, دوسرے ہاتھ میں نیزہ. عباس چلے. راوی کہتا ہے جس راستے سے عباس آئے تھے اس راستے سے واپس نہیں گئے,
اس لیے کہ یہ راستہ طویل تھا۔ عباس گھوڑے کی رکاب پہ بلند ہو کے دیکھنے لگے کہ خیمہ گاہ کتنی دور رہ گئی ہے، کتنی دور رہ گئی ہے۔ بار بار گھوڑے پہ بلند ہوتے اور دیکھتے خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ یہاں پر لشکر نے حملہ کیا۔ عباس ایک ایک سپاہی کو نیزے کی نوک سے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے، کوئی کہیں جا کے گرتا، کوئی کہیں جا کے گرتا، چاروں طرف سے عباس پر حملے ہو رہے تھے۔ کہا عباس ایسے قابو میں نہیں آئیں گے۔ عباس نے جو دوسرا راستہ شط الفرات والا اختیار کیا تھا، یہ وہ راستہ تھا جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، جس میں کھجور کے درخت لگے تھے۔ اس راستے سے عباس خیمے کی طرف واپس جا رہے تھے تو کہا عباس ایسے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ایک بہت بڑے گرز چلانے والے کو معین کیا گیا کہ فلاں کھجور کے درخت پہ چڑھ جاؤ، اور جیسے ہی عباس اس کے نیچے سے گزریں، گرز عباس کے سر پر مارنا۔ عباس اس درخت کے نیچے سے گزرے، عباس کے سر پر گرز لگا۔ گرز کا لگنا تھا کہ نیزہ ہاتھ سے گرا، نیزے کا ہاتھ سے گرنا تھا کہ تلوار چلی، تلوار کا چلنا تھا کہ دایاں بازو کٹ کے گرا۔ لیکن عباس مشق کو سنبھالے رہے، عباس مشق کو سنبھالے رہے، کاندھے پہ مشق پڑی رہی، کاندھے پہ مشق پڑی رہی۔ آگے بڑھیں، آگے بازو کٹ چکا ہے، عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ میں علم ہے۔ ادھر سے سکینہ دیکھ رہی ہے کہ علم ابھی تک بلند ہے، علم ابھی تک بلند ہے، چچا ہیں، چچا آ رہے ہیں۔ یک جب آگے بڑھے، پھر تلوار چلی، بایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا۔ اب بایاں بازو گرا تو علم بھی گرا، علم بھی زمین پر گرا۔ لیکن راوی کہتا ہے ابھی تک مشق کاندھے پہ تھی اور مشق سینے سے لگائی ہوئی تھی، سینے سے مشق چپکی ہوئی تھی۔ اس عالم میں عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے، اس لیے کہ عباس کو ابھی اطمینان تھا کہ بازو نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مشق تو سلامت ہے، مشق تو سلامت ہے۔ اب جو عباس آگے بڑھے تو اب جب تک عباس پہ حملہ ہو رہا تھا تو نیزے سے حملہ کر کا جواب دے رہے تھے۔ اب جب نیزہ بھی نہ رہا، بازو بھی نہ رہے، اب جو حملہ کرنے آتا تو عباس پیروں سے مار رہے تھے، کسی کو بائیں پیر سے مارتے تھے، کسی کو دائیں پیر سے مارتے تھے۔ ہزاروں آدمی عباس نے پیروں سے زخمی کیے۔ لیکن جب آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر تیر اندازوں کو بھیجا گیا، تیر چلانے والوں کو بھیجا گیا۔ کہا عباس کی جان اس مشق میں ہے، عباس کی جان اس مشق میں ہے۔ ہرملہ نے تیر چلایا، تیر چلا، مشق پہ لگا، پانی بہا۔ اب عباس آگے نہیں بڑھے، اب عباس نے خیمے کا رخ نہیں کیا، بلکہ راوی کہتا ہے اب تک تو آگے بڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی مشق کا پانی گرا، گھوڑے کو اشارہ کیا، واپس چل، واپس چل، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چل۔ گھوڑا واپس ہونے لگا، چاروں طرف سے عباس پہ حملے ہونے لگے، تیر چلے، نیزے چلے، تبر چلے، آگ کے شعلے پھینکے گئے، پتھر مارے گئے۔ علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا، گھوڑے سے زمین پر آنا تھا کہ حسین کو آواز دی، آقا آپ کا غلام گر گیا، آپ کا غلام گھوڑے سے گر گیا۔ یہ سننا تھا کہ حسین کھڑے قد سے کھڑے ہوئے تھے، بالکل سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی عباس کی آواز آئی، حسین نے اپنی کمر پکڑی، بھائی میری کمر جھک گئی، حسین کی کمر توڑ دی۔ حسین کمر پکڑے پکڑے عباس کی لاش پر پہنچے، بھائی کی لاش کو دیکھا، بازو کٹ چکے تھے، لیکن ایسا ہی نہیں پوچھے، ایسا ہی نہیں پہنچے۔ راوی نے کہا جیسے ہی عباس نے آواز دی، حسین کمر پکڑ کے چلے، حسین کمر پکڑ کے چلے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے۔ یکا یک حسین کو ٹھوکر لگی، نیچے دیکھا عباس کا دایاں بازو پڑا تھا، بازو اٹھایا، ہاتھ میں رکھا، پھر چلے، ایک اور ٹھوکر پڑی، دیکھا عباس کا بایاں بازو کٹا پڑا تھا، بازو اٹھایا، چلاتے ہوئے بڑھے، عباس کہاں ہوں، عباس کہاں ہوں، مولا ادھر، مولا ادھر۔ عباس کی لاش پر پہنچے، دیکھا بھائی شیر جیسا بھائی خاک پر تڑپ رہا ہے۔ عباس ہم آ گئے، عباس ہم آ گئے۔ کہا آقا زندگی بھر آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے چہرے کا دیدار کروں۔ کہا عباس تو ہم تو ہیں، دیکھ لو بیٹا، دیکھو ہماری طرف دیکھو، دیدار کرو۔ کہا کیسے دیدار کروں، سیدھی آنکھ میں تیر گڑا ہوا ہے،
اس آنکھ کا لہو دوسری آنکھ میں آ گیا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, آقا اس آنکھ کا لہو صاف کر دیجئے تاکہ آپ کا چہرہ دیکھوں. حسین نے اپنی آستین سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا. عباس نے جیسے ہی حسین کو دیکھا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, آقا آپ پر غلام کا آخری سلام. کہا چلو عباس تمہارے لاشے کو لے چلے. کہا آقا یہ غضب نہ کیجئے گا, آقا وصیت کرتا ہوں میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے, میری لاش خیمے میں نہ جائے. کہا عباس کیا بات کرتے ہو, مقتل میں تو ہر لاش ہے. کہا آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, کہہ کے آیا تھا بچی کے لیے پانی لاؤں گا, سکینہ سے شرمندہ ہوں, کیسے سکینہ کی پیاس نہ بجھا نہ سکا. عباس کی وصیت پر عمل کیا, لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑا. عباس کا علم حسین نے اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. آخری جملہ سن لو اگر سننے کی طاقت ہے. عباس کا علم حسین نے اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے, سمجھی چچا پانی لے کے آ رہے ہیں. تمام بچوں کو جمع کیا, اے بچوں آؤ اپنے کوزے لے کے آؤ, میرا چچا پانی لا رہا ہے. جیسے ہی بچے جمع ہوئے حسین خیمے میں داخل ہوئے. سکینہ نے دیکھا علم حسین کے ہاتھ میں ہے, سب نے کوزے پھینکے, علم کے گرد جمع ہوئے. پھریرے کو پکڑ کے کہا چچا عباس, اے چچا عباس, آئے عباسا, وائے عباس. اب آپ کے سامنے